أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. کہتے ہیں میں نے شروع میں بھی کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس عبارت کا مطلب خواص سمجھتے ہیں. میں نے کہا اس کتاب میں یہ بات دکھائیں. سوال تو پوچھ سکتا ہوں نا، یہ تو میرا حق حاصل ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ مہربانی کر کے بیان کرو. جی جیسے میں بیان کر رہا ہوں. میں بیان کر رہا ہوں، میں بیان ہی کر رہا ہوں مولانا، میرا میں بیان آپ سے بیان کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں بار بار کہ اس عبارت میں اس کا مطلب جو ہے وہ خواص سمجھتے ہیں، اس میں لکھا ہے. دیکھیں مولانا معذرت کے ساتھ اس میں نہیں لکھا ہے، اگر لکھا ہے تو پھر حوالہ دیں. دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں جس چیز کی ہمارے نفی کی ہے یہ کہتا ہے، میں نے بار بار وضاحت کر دی ہے. بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں، نوازش ہوگی. دیکھیں میں نے بار بار یہی کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں علماء کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ جو المحنت صفحہ 45 میں لکھا ہوا ہے کہ رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز پہنچنا. استفادہ اور افادے کا جو فرق مولانا بیان فرماتے ہیں، اگر اس پر اس لطیف نقطے پر غور کیے بغیر یہ دیکھ لیجیے کہ اس میں لکھا ہے وصول الفیوض الباطنیۃ من صدورہم او قبورہم. وصول الفیوض لکھا ہوا ہے، فیض یعنی فائدوں کا پہنچنا، باطنی قبروں سے باطنی فیض پہنچنا علماء کے طریقے پر صحیح ہے. ہم کہتے ہیں مولانا اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ جو آیت یا حدیث پڑھتے ہیں متعلق نہیں ہوتی ہے. مثلا آپ نے یہ حدیث پڑھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق. آگے حدیث دوسری ہے، اللہ کے میں نے تمہیں پہلے زیارت قبر سے منع کیا تھا، صحیح مسلم شریف. قبروں کی زیارت سے تمہیں کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا. اب اس کی زیارت کرو. فإنها تذكر الموت، موت کو یاد دلاتی ہے. آپ کسی کی بھی قبر پر چلے جائیں، کسی بھی قبرستان چلے جائیں، لیکن کسی خاص بزرگ کی قبر پر جا کر باطنی فیض حاصل کرنا خاص بندے کا، عام آدمی کا نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل تو اس کی پوچھنی ہے نا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا، دیکھیے آپ کی پرچی میرے جیب میں، آپ نے فرمایا تھا المحنت میں جو قبروں کے متعلق فیض حاصل کرنے کے لیے کہا گیا اس پر بحث ہوگی. اس پر لوگوں کا قبرستان جا کر زیارت قبر کر کے آخرت کو یاد کرنا یہ بحث کا موضوع نہیں ہے مولانا. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ بھی بحث کا موضوع نہیں ہے مولانا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے. آپ کو پہلے ہی بتا گیا کہ آپ کی بحث کسی طالب علم سے ہوگی اور آپ نے اقرار کیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے. خیر اس بات کو رہنے دیجیے، اصل بات کیجیے. کہتے ہیں اس سے فائدہ، بھئی جو آپ کا عقیدہ اس کی دلیل کب دو گے؟ آپ علماء کو ہی ہوتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کے نزدیک علماء کو ہوتا ہے. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ الحدیث صاحب جب آپ جائیں گے تو بزرگ کو پتا کیسے چلے گا کہ میرے پاس جو آیا ہے وہ بزرگ تو مر چکا ہے، اس کو اپنے قبر کے نیچے کہیں مٹی منو مٹی نیچے دفن کر دیا. اب ان کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے پاس آنے والا شیخ الحدیث ہے، طالب علم ہے؟ بتاؤ. اور اس کے پاس کتنا اختیار ہے. اور آپ کہتے ہیں اور پھر وہ عالم کو پہچانے کا کیسے، جاہل کو پہچانے کا کیسے؟ یہ میں نے بار بار پوچھا، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں. اب دیکھیے آپ صدیق حسن کی بات پڑھتے ہیں، یہ دیکھیے آپ کہتے ہیں علماء کے طریقے پر فائدہ حاصل ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں امداد المشتاق ہے، ان کے حکیم الامت اور مجدد الملت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب تفسیر قرآن بھی لکھی ہے، حدیث بھی لکھی ہے، بہت کچھ ہے ان کے نزدیک. وہ کیا فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان میں سنا رہا تھا جب اثر مزار شریف کا بیان آیا، مزار شریف کے اثر کا بیان آیا، آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جولاہا مرید تھا. بھائیوں جولاہا کہتے ہیں کپڑا بننے والے کو، کھڈی پہ کپڑا بناتے ہیں اس کو جولاہا کہتے ہیں اردو میں. بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا، بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پہ عرض کیا. انتقال کے بعد حضرت کی قبر پہ آیا. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ آیا اور کہا میں بہت پریشان ہوں، روٹیوں کو محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے. حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا 2 آدھ آنا روز ملا کرے گا. ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا. اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقرر یہی قبر سے ملتا ہے، 1 آنا 2 آنا. کہاں سے ملتا تھا؟ دی بینک آف قبرستان، دی بینک آف قبرستان. یہ قبر والی بینک سے روزانہ آدھا 2 آنا ملتا تھا اس کو. کون لکھتے؟ مولوی اشرف علی تھانوی. کتاب کا نام امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق. اور اخلاق اس میں کیا سکھایا گیا؟ اشرف الاخلاق کیا ہے؟ میں کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کہاں گئے. اثر مزار شریف کا ذکر چل رہا ہے اور آپ دیکھیے یہ آپ کے فضائل اعمال، فضائل صدقات، مولانا زکریا کاندیلوی صاحب شیخ الحدیث ہے جناب والا، اور یہ اپنی کتاب کے اندر کیا فرماتے؟ ان کا بھی سنیے گا. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر واقعہ نقل کیا ہے، وہ واقعہ بھی سنیے گا. فضائل اعمال سے پہلے یہ والا واقعہ نکال کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے آگے تھے. حضرت علی نے مجھ کو ہلایا اور فرمایا حضور نے ایک روٹی مجھ کو عنایت کی. قبر سے کیا کی؟ روٹی عنایت کی. نعوذ باللہ اندر تندور نہیں کھلا ہوا ہے، روٹی کہاں سے نکلی بتاؤ؟ یہ روٹی ملنا باقی فیض ہے. یہ فضائل اعمال مولانا. اس کے بعد یہ فضائل صدقات، عرب کی ایک مشہور، یہ فضائل صدقات صفحہ نمبر 711. عرب کی ایک جماعت ایک مشہور سخی کریم کی قبر کو زیارت کو گئی. آپ کے یہاں سے لوگ جاتے ہیں نا، سخی ڈاٹار نعوذ باللہ کہتے سخی لال شہباز قلندر کے. اسی طرح یہ بھی گئے تو کیا ہوا؟ رات کو قبر پہ ٹھہرے. قبر والے نے خواب میں کہا اونٹ بیچتا ہے. اس نے کہا ہاں. اٹھا اور اس کے اونٹ کو کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا. کہتے میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا میرا اونٹ واقعی ذبح ہو چکا تھا. کس نے ذبح کیا؟ قبر والے نے. مہمان نوازی کس نے کی؟ قبر والے نے. مولانا یہ کون سا باطنی فیض ہے؟ اور یہ جو مشہور جماعت جا رہی تھی عرب کی، یہ کون تھے؟ علماء تھے. کون سے مدرسے میں پڑھاتے تھے یہ؟ ان کے احوال تو نقل کیجئے. کہاں کے شیخ الحدیث تھے؟ بتائیے تو صحیح. کہاں کے مفسرین کرام تھے؟ مولانا یہ کون سا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ یہ کون سا فائدہ پہنچ رہا ہے مولانا؟ یہ بتائیے گا. رب کا قرآن تو کہتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. رب کا قرآن کہتا ہے سورہ نحل مردہ ہے، ان میں جان کی رمق تک نہیں، یہ زندہ نہیں ہے، انہیں یہ شعور تک نہیں کہ تمہیں کب اٹھایا جائے گا. اور اس کے بعد یہ دیکھیے مولوی اشرف علی تھانوی کتاب ارواح ثلاثہ حکایت نمبر 4 فرماتے ہیں شاہ علی اللہ جب مادر وطن میں تھے، ان کے والد خواجہ بختیار الدین قطب الدین کاکی کے مرار پر گئے اور مراقب ہوئے اور ادراک بہت تیز تھا. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تمہاری زوجہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں قطب الاقدار ہے، اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا. میرے بھائیوں یہ کس نے بتایا؟ خواجہ بختیار کاکی نے. اور کس کے بتایا؟ ماں کے پیٹ کے بچے کے بارے میں بتایا. شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ ماں کے پیٹ میں تھے. بتاؤ منو مٹی کے نیچے سے خواجہ بختیار کاکی نے کیسے دیکھ لیا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور بچہ بھی اس کی تقدیر بھی بتا دی کہ قطب الاقطاب ہوگا، نیک ہوگا. مطلب قطب الاقطاب کوئی گناہ گار آدمی تو نہیں ہوتا نا مولانا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. مولانا بات سمجھیے گا یہ فائدہ کیسے پہنچتا ہے. آپ کو یہ بتانا ہے، قرآن کی آیت پیش کرنی ہے. فائدہ تو آپ نے کہہ دیا پہنچتا ہے، لیکن آپ بتائیے کہ فائدہ کیسے پہنچتا ہے. قرآن کی وہ آیت کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہاں ہے؟ بتائیے آپ کے بزرگوں کو پتا کیسے چلے گا؟ وہ فائدہ پہنچائیں گے کیسے جب اب انبیاء کرام مدد نہیں کر سکتے؟ تفسیر عثمانی کا میں نے حوالہ پڑھا تھا. عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس، یہ ہستیاں، ان کو تفسیر عثمانی کے اندر بے خبر کرا دیا گیا معاملے کے اندر. تو بتائیے ان بزرگوں کو کیسے پتا چل گیا کہ میری قبر پہ ایک شیخ الحدیث آیا یا عالم آیا، یہ خاص آدمی آیا یا کوئی صوفی مزکی آیا؟ بتائیے اسے کیسے پتا چلے گا؟ وہ فائدہ کیسے پہنچائے گا مولانا؟ یہ آپ نے بتانا ہے. یہ قبر سے جو دینار نکل رہے ہیں، یہ قبر سے جو اشرفیاں نکل رہی ہیں، یہ قبر سے جو روٹیاں نکل رہی ہیں، یہ قبر والے جو اونٹ ذبح کر کے کھلا رہے ہیں مولانا، یہ قبر کی مٹی جو شفا پہنچا رہی ہے، یہ دیوبندیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مولانا یہ قبر والے کیسے فائدہ پہنچائیں گے؟ مولانا اگر آج کوئی سخی ڈاٹا
اٹھا کے یہ سخی لال شہباز قلندر کے مزار پہ چلا جائے، آپ کہتے ہیں وہ شرک کر رہا ہے۔ یہ جو آپ کے زکریا کاندھلوی صاحب نے فضائل ستات کے اندر نقل کیا، بتائیے یہ لوگ اس کی قبر پہ کیا کرنے گئے تھے؟ ان کے قبر والے نے مدد کر دی، تو یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ بریلیوں پر تو آپ کے ہاں بھی شرک کے فتوے عوام بیچاروں پر بھی ہیں، بتائیے ان پر کیوں نہیں ہے؟ ان کے لیے آپ کی توحید کا معیار مولانا کہاں بدل گیا؟ عقیدہ توحید کہاں چلی گئی مولانا؟ وہ توحید جس کے آپ خود نہیں ہے وہ توحید کہاں چلی گئی؟ آج لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہی قبر پرستی کی بنیاد بن رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں خواص ہوتا تو دلیل دیتا، مولانا آپ بتائیے آپ کو اللہ نے کب اس بات کا پابند کیا کہ آپ دلیل صرف خواص کو دیں گے؟ مسئلہ عوام کا ہے، یہاں میں اکیلا نہیں بیٹھا ہوا، یہ سارے بیٹھے ہوئے اور یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس علاقے میں ایک مناظرہ ہوا، دلیل مانگتے رہے، تبصرے بہت ہوئے، ہنسی مذاق بھی ہوئی، چچور پری بھی ہوا۔ آپ تو بڑے سنجیدہ آتی ہیں، آپ تو نہیں کہا، لیکن دلیل جس چیز کا نام ہے وہ نہیں آئی۔ اور آج ہم ایک شیخ الحدیث کے سامنے بیٹھے جو 35-36 سال سے صحیح بخاری پڑھا رہے اور جو کہتے ہیں میں 50 سال سے سبق پڑھا رہا ہوں۔ مولانا 50 سال ہو گئے، قرآن کی ایک آیت تو نکال کے دکھاؤ، رسول اللہ کی ایک حدیث تو نکال کے دکھاؤ کہ اگر آپ کے خاص قبروں پر پہنچ جائیں آپ کے بزرگوں کے، تو بزرگوں کی قبروں سے فائدہ پہنچتا ہے۔ ہم قرآن کی آیت پڑھتے ایک طالب علم کی حیثیت سے، قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ارے ان کو تو شعور بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وہم عن دعائہم غافلون، یہ تو تمہاری دعاؤں سے بھی غافل ہے۔ اور قرآن ہمیں سمجھاتا ہے ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر یہ سن بھی لے جائے تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے وما یستوی الاحیاء والاموات، مردہ زندہ برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ جب مولانا مردہ زندہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ رب نے اپنا قانون بیان کر دیا، تو معذرت کے ساتھ میں یہ سوال تو پوچھ سکتا ہوں نا، بتاؤ آپ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کی دلیل کیا ہے مولانا؟ اس کی دلیل کیا ہے مولانا؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ خواص کو قبروں سے فائدہ پہنچتا ہے؟ آپ کہتے ہیں رونا آ رہا ہے، آپ کو اب رو رہے، چلیے یوں ہی سمجھ لیجئے ایک آدمی روتا آپ سے فریاد کر رہا ہے، اس کے رونے کو ہی قبول کر لیجئے، لیکن دلیل تو دیجئے مولانا، دلیل تو دیجئے۔ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ کئی چیزوں سے اللہ کے فضل سے بدلتے گئے، آپ نے سب نے دیکھ لیا۔ پہلے سب سے جو بات میں نے کتاب کی تھی، اور پہلے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اپنے آپ کو وہ خواص مجھے پڑھ کر کے دکھائے، دو چیزوں کا جواب دے، ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا کہ خواص کا عبادت کا کیا مطلب ہے، اسے بدل گئے۔ دوسری عبادت کا کیا مطلب ہے، اسے بدل گئے۔ ہمارے اوپر جو تو اتہامات لگاتے یہ سارے غلط ہیں، یہ ساری چیزیں جتنی بھی کہیں اسے خود ہی بدلتا گیا۔ اب ایک اسی بات پر آیا کہ جو جس بات پر اس کو آنا تھا، مولانا ان چیزوں کی حقیقت کا آپ کو کوئی علم نہیں ہے۔ تب میں نے یہ دو گواہ بیٹھے دونوں، یہ دیکھو دو گواہ ہیں، میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کو جو بحث کرنی ہوگی اس عبارت کے اوپر، میں نے کہا تھا دونوں کو بھی بتاؤ۔ میں نے کہا کہ آپ کو اجازت یہ نہیں ہے کہ اور کتابوں کی عبارتوں کی طرف جاؤ، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ جب یہ دونوں میرے پاس آئے تو میں نے کھل کر کے کہا تھا کیوں، اس کی وجہ تھی، اب میں اس کا وجہ بتاتا ہوں۔ پہلے تو آپ نے کھل کر کے انحرافی کی، جو بات انہوں نے میرے ساتھ عرض کیا تھا کہ اس عبارت پر گفتگو ہوگا، اور اس عبارت کے لیے ہم نے بتایا اس کا مطلب آپ نہیں سمجھو گے، تم خواص میں سے نہیں ہو اس کا مطلب نہیں سمجھے ہو۔ ان کو میں نے یہ بات کیوں کہی تھی، اب میرا وجہ تھا، میں نے ان دونوں کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ جتنی یہ عبارتیں ہیں علماء دیوبند کے عقائد کی، عقیدے میں سے جس عقیدے پر ہاتھ رکھو اس عقیدے پر میں بحث کروں گا۔ ہے یاد آپ کو جب دونوں آئے تھے اور تب میں نے آج ان کو بٹھایا، مجھے معلوم تھا کہ پھر آپ اسی بات پر آئیں گے۔ کیوں اس بات پر آئیں گے ہمیں اس کا علم ہے اور پتہ ہے کہ کیوں۔ ہم نے آج تک مولانا مناظرے کیے ہیں، ہمیں سب علم ہے کہ کتابوں کے اندر کیا بات ہوتی ہے اور لوگ کتابوں کی تبدیلیاں کیسے کرتے ہیں، نسبتیں کیسے کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں تو میں نے اس کو پہلے منع کی تھی کہ خبردار میں کسی اور بات پر بحث نہیں کروں گا، اس سے بات پر بحث کروں گا، کیونکہ مجھے پتا تھا پہلے کہ بھئی یہ بات آخر میں یہ لائیں گے، جب یہ پھنس جاتے ہیں پھر لائیں گے۔ اس عبارتوں سے جب یہ پھنس جائیں گے اس سے یہ باتوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ آگے بڑھیں گے اور عبادتوں کی طرف جائیں گے۔ اور میں نے ان دونوں کو کیوں کہا تھا یہ سننا
ہم نے کئی مناظرے کیے ہیں، بریلوی کے ساتھ کیے، اہل حدیث کے ساتھ کیے، جماعت المسلمین کے ساتھ کیے، اور اس کے بعد وہاں کے جو ہیں وہ جو 70 پر جنہوں نے اہل حدیث پر بھی فتویٰ کفر کی دے دی، یہ جو تھے وہ ڈاکٹر مسعودی، ان کے پاس گئے، سب کے ساتھ ہم نے بس کے مناظرے کیے، اور ان کے سامنے ہم نے جو باتیں پیش کی ہیں وہ یہی باتیں پیش کی ہیں کہ بھائی یہ عبارتیں لوگ بدلا دیتے ہیں، لوگوں کو، علماء کو، عوام کو مخالفت کرنے کے لیے انہوں نے کتابوں کے اندر اپنی طرف سے باتوں کو بڑھا دیا ہے۔ ہمارے سامنے بریلوی نے ایک دفعہ تفسیر ابن عباس کو لایا، اس کا ترجمہ لایا، دیکھو تفسیر ابن عباس نے یہ کہا ہے، میں نے ان کے سامنے عربی کا تفسیر لایا، میں نے کہا عربی کے تفسیر کے اندر یہ چیز نہیں ہے جو تم نے ابن عباس کی طرف پر کی ہے۔ پھر انہوں نے میرے سامنے عقیدہ لایا، کس کا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ لایا، دیکھو اس کے اندر یہ عقیدہ ہے۔ میں نے کہا کہ تم اصل جو عربی کا ہے، میں نے کھڈے مدرسے سے اصل عربی کا لایا، میں نے کہا اصل عربی کے اندر یہ چیزیں نہیں ہے۔ یہ بعد والے لوگ علماء کو بدنام کرنے کے لیے اور قسم کی عبارتیں جو ہے وہ جڑ دیتے ہیں۔ ابتدا میں مولانا سے طریقہ کیا اختیار کیا کہ وہ طریقہ کہ دیکھو علماء دیوبند جو ہے وہ اس چیز کے قائل نہیں ہے، علماء دیوبند ان کو کافر کہتے ہیں، ہم نے کہا صحیح، یہ بات تم نے کہی وہ ہم نے کہا صحیح، اب اس کے مقابلے میں دوسری چیز کو لایا تاکہ بریلوی لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرنے کے لیے اس قسم کی بات سے پیش کرتے ہیں، اور ہم نے یہ دعووں سے ثابت کیا ہے کہ کسی زمانے کے اندر بریلوی اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے فلان کتاب پر اعتراض ہے، فلان کتاب پر اعتراض ہے، میں نے اصلی کتابیں لا کر کے ان کے سامنے دکھائی، تو میں نے تب ان کو کہا تھا کہ جس چیز کے اوپر مناظرہ ہوگا وہ یہ چیز ہوگی، آپ کو اور عبارت پیش کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ اگر یہ پہلے مجھے کہہ دیتے تو میں آپ کے سامنے اصلی چیزیں لاتا کہ اصلی عبارتیں کیا ہے اور بعد میں لوگوں نے تبدیلیاں کیا کی ہے۔ لوگ کسی سے نہیں ہٹے ہیں، لوگوں نے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لوگوں نے کس پر اعتراض کیا، قرآن اللہ پر اعتراض کیا، لوگوں نے صحابہ پر اعتراض کیا، لوگوں نے حدیث کے اوپر اعتراض کیا، جو منکرین حدیث ہے انہوں نے حدیث پر اعتراض کیا، کنہیں نے مفسرین پر اعتراض کیا، آج تک یہ اعتراضات ہوتے رہے۔ تو میں نے کھل کر کے ان دونوں کو کہا تھا جو میرے سامنے آئے کہ بابا دیکھو جو بات ہوگی میں اسی پر تمہارے ساتھ بات کروں گا۔ اگر ابھی بھی آتے ہی میں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ بابا یہ شرط ہوگی کہ اور عبارت آپ پیش نہیں کریں گے، اس وجہ سے نہیں کریں گے، اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ جس وقت میں جب ہمارا ان عبارتوں پر بحث ہے ہی نہیں، ہمارا گفتگو جو ہے خاص ایک عبارت کے اوپر ہے، تب ہم نے بھی ان سے بھی لکھ کر کے دیا تھا، ان سے بھی لکھوایا تھا کہ بھئی ایک عبارت برباد ہوگی، اگر اور عبارت بڑھے تو تم آگے رکھو، یہ نہیں تم اس سے ہٹتے ہیں، روزانہ تم رکھو، ہم آپ کے سامنے حقیقی کتابیں پیش کریں گے کہ اصل عبارت سے کیا ہے، لوگوں نے بعد میں تبدیلیاں کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ بریلوی میں 70 ٹکر جو ہے علماء دیوبند کے ساتھ ہے، شیعہ لڑتے ہیں علماء دیوبند کے ساتھ، بریلوی لڑتے ہیں علماء دیوبند کے ساتھ، جو بھی لڑتے ہیں علماء دیوبند کے ساتھ۔ اصول علماء دیوبند کا یہی ہے کہ وہ بات سیدھی کرتے ہیں، سیدھی یہی ہے کہ افادہ اور کہ میں بار بار کہا اور وہی اعتراض مولانا لوٹا لوٹا کر کے میرے اوپر کرتا ہے کہ بابا استفادے کا مطلب اور ہے، افادے کا مطلب اور ہے، آپ نے سارا بحث کرتے ہو افادے پر، میں نے کہا افادہ نہیں، افادہ تب ہوتا ہے جب وہ جانے، افادہ تب ہوتا ہے جس وقت ان کو علم ہو، افادہ تب ہوتا ہے جب حاجت روا بنے، افادہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل کا میں نے یہ دلیل اس بات سے بنایا کہ دیکھو فائدہ حاصل کرنا آسمان زمین سے بھی ہے، حالانکہ آسمان و زمین فائدہ دیتے نہیں، یہ تفکر ہے، اس سے استفادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا، یہ استفادہ افادہ نہیں ہے۔ تب ہم نے بار بار اس کو کہا کہ بابا تم جو ہے ان عبارتوں کو سمجھو، سمجھتا جب انسان ہے پھر کبھی بھی اعتراض نہیں کرتا، آپ ان عبارتوں کو سمجھتے نہیں ہو، اس وجہ سے یہ بدلتا رہا۔ جو میں نے خواص کے لیے اعتراض کیا آج تک اس کا جواب نہیں دیا، پھر اس کے بعد کہا کہ بھئی یہ اس کا مطلب نہیں ہے، اسے ہٹ گیا، عوام کا یہ مطلب نہیں ہے، اسے ہٹ گیا، وہی باتیں پہلے کرتا رہا کہ بھئی تمہارے علماء دیوبند بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ یہ قبر سے فائدہ نہیں دیتے اور انہیں ان کو شرک و کفر کا ہے، وہی باتیں جو تم نے کہی ہم نے وہ بات کہی، اور پھر اب عبارتوں پر آیا، کیوں آیا؟
اور جس سے میں نے پہلے ان کو کہا تھا خبردار آپ کو وہ عبادت پیش کرنی ہے جس پر ہمارا بات ہوگا، اور عبادت پیش کرنے کا آپ کا حق نہیں ہوگا۔ ابھی بھی آتے ہی میں نے یہ کہا کہ اور عبادت پیش کرنے کا آپ کو حق نہیں ہوگا۔ کیا ہے انہیں کیسے تفسیر بدلائی، انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا لکھا ہے، انہیں کس طرح سے اردو کے ترجمے بدلائے ہیں۔ ہر دور اور زمانے کے اندر ہمارے پاس حجت جو ہے وہ صرف قرآن کریم ہے، احادیث متواتر، احادیث صحیح، احادیث مشہور۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کے پاس جس وقت میں حدیثیں آئیں گی تو اس کے بعد جو ہے لوگ اپنی طرف سے بنا کر کے لائیں گے، خبردار کہ قرآن اور مشہور حدیث کے مطابق ہوگی تو بات ماننا نہیں تو نہیں ماننا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ لوگ تبدیل کریں گے اور لوگوں نے احادیث میں ترجمہ کی۔ یہ تو قرآن کریم ہے جس کی اللہ نے حفاظت کی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اتارا بھی ہم نے ہے۔ پہلے تو آپ ان باتوں کا پیش کرنے کا حق نہیں، یا تو ان دونوں نے آپ کو بتایا نہیں، اور ہم نے جواب اس وجہ سے دے رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگوں نے عبارت سے بدلائی ہے اور بدلا کر کے ہمارے علماء دیوبند پر اعتراض کیا ہے، کیونکہ ہر فرقہ جو ٹکر کھاتا ہے علماء دیوبند سے کھاتا ہے۔ یہ نرم دل ہے، اچھے دل والے ہیں، صحیح عقیدے والے ہیں، لوگوں کو خواہ گمراہ نہیں کرتے، اور آپ لوگوں کا کام یہی ہے، آپ لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے ان لوگوں کے سامنے ایک کتاب پیش کر دیا، بھائی بخاری میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے۔ بخاری میں ہے مگر آپ ان کا مطلب بھی سمجھو کہ بخاری میں کیا ہے، اس کے ساری احادیث کا مطلب کیا ہے، سب احادیث پر نظر کیسے ہوتی ہے، قرآن کریم کے اوپر نظر کیسے ہوتی ہے۔ تب ہم نے آتے ہی کہا کہ آپ کے پاس علم پتہ چلے کہ کتنا علم ہے۔ علم والا کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا، وہ ادھر ادھر چلتا رہتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے۔ آپ کو فرض ہے آپ کے اوپر کہ جب ان دونوں سے یہ دیکھو گواہ ہے، میں نے ان کو دکھایا اس بات سے، میں نے دونوں کو کہا آتے ہی ادھر بیٹھے، مجھے پتا تھا کہ چل کر کے یہ عبارتیں پیش کریں گے اور ہم اس کو جواب دینا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ لوگوں نے تبدیلیاں کی۔ اگر آپ کو ان باتوں پر بحث کرنی ہے تو آگے لگے۔ اب اس وقت میں اس عبارت کے اوپر بحث ہے۔ اس عبارت کا مطلب پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ استفادہ ہے، یہ تفکر کی بات ہے، جیسے پیارے پیغمبر نے فرمایا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دیکھیے مولانا نے ابھی آخر میں آپ نے سنا فرما رہے ہیں کہ اس عبارت پر بحث ہے نا، تو پھر مولانا اس عبارت پر جو آپ کی عبارت ہے اس پر جو دلیل ہے وہ کب دیں گے آپ؟ آج کی خود فرماتے ہیں کہ آج کی نشست کس چیز کی ہے بھائی؟ اس عبارت کی ہے جو المحنت میں لکھی ہوئی ہے، اور میں نے بتا دیا کہ المحنت عوامی ہے، میں نے 3-4 حوالے بتائے، اور عوامی کہنے والا عام آدمی نہیں، آپ کے سابق مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب اور موجودہ امام اہل سنت، انہوں نے کہا سرفراز خان صفدر صاحب حوالے میں نے آپ کو دے دیے۔ مولانا اس عقیدے کی دلیل کب آئے گی؟ اس عقیدے کی دلیل کب آئے گی یہ میں پوچھتا ہوں، اس کا مجھے پتہ نہیں چلتا۔ اب دیکھیں جس چیز کی دلیل نہیں ہو اس کی نفی ہوتی ہے، یہ اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اصول بتائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مولانا فرماتے ہیں کہ عبارت کوئی اور نہیں پڑھتے، لیکن یہ اصول وضاحت کے لیے کہ باقی مواضع میں چونکہ کوئی نص موجود نہیں ہے لہذا عام قاعدے کی بنا پر نفی رویت ہی کا اعتقاد رکھا جائے گا۔ مولانا دیکھیے لکھا ہے کہ نص موجود نہیں ہے لہذا کا مطلب ہے اس وجہ سے، ہے نا؟ تو عام قاعدے کی بنا پر نفی رویت ہی کا اعتقاد رکھا جائے گا، یعنی نفی کا مراد رویت کی بحث چل رہی ہے، لیکن نفی کا عقیدہ کیوں رکھا جائے گا؟ اس لیے کہ نص نہیں ہے۔ جب آپ کوئی دلیل پیش نہیں کر رہے تو آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ بزرگوں کو بھی، خواص کو بھی بزرگوں کی قبروں سے فائدہ فیوز، اصل لفظ لکھا ہوا ہے فیوز، اس پہ یہ وہ ہمارا فیض نہیں ہے جو فیوز ہو جاتا ہے، بلب فیوز، وہ والا فیوز نہیں، فیض کی جمع ہے، فائدے حاصل ہوتے ہیں بزرگوں کی قبروں سے۔ اس کی دلیل دو، کیسے حاصل ہوتے ہیں مولانا؟ نص تو نہیں ہے۔ اب دیکھو آپ کی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میرے محترم دوست دلیل کی ضرورت اس کو ہے جو یہ دعویٰ کرے، اور پھر آگے لکھا ہے جو انکار کرے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، جو انکار کرے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ میں انکار کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میں دلیل دے رہا ہوں۔ اور آگے مولانا منظور نعمانی صاحب فتویٰ نعمانیہ صفحہ نمبر 219 فرماتے ہیں دلیل کی ضرورت نہیں، مناظرہ سے پہلے آپ کو مناظرہ رشیدیہ پڑھ لینی چاہیے تھی۔ مولانا مناظرے کا اصول تو یہ ہے کہ دلیل آپ دیں، آپ دلیل دے نہیں رہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دلیل دیں، اور پھر
دوسرے مقام پہ صفحہ 355 میں لکھتے ہیں عقیدہ قائم کرنے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے، قطعی کی، اور نفی کے لیے صرف عدم دلیل ثبوت کافی ہے. یعنی کسی چیز کا انکار کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے. میں تو صاف کہہ رہا ہوں نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف دلیل ہے، جو میں نے سورہ نحل کی پیش کی، سورہ فاطر کی پیش کی، سورہ احقاف کی پیش کی. اللہ نے کہا مردوں کو شعور نہیں ہے. جب شعور ہی نہیں ہے تو مولانا وہ کیسے فائدہ پہنچائیں گے؟ اس کو کیسے پتا چلے گا کہ میری قبر پہ کون آیا؟ مولانا کہتے ہیں ادھر سے ہٹ گیا ادھر سے ہٹ گیا، ایک ایک لمحہ گفتگو کا ریکارڈ ہو رہا ہے. میں نے شروع میں کہا کہ ان کے ہاں عوام کا نہیں، خواص کا طریقہ ہے. سبقت لسانی سے اگر ایک آدھ بار کوئی نکل گیا ہو زبان کی پھسلن جس کو کہے عام الفاظ میں، تو وہ مولانا صاحب خود فرماتے ہیں کہ وہ قابل گرفت نہیں ہے. ورنہ وضاحت میں نے پہلے ہی کر دی کہ ان کے ہاں یہ عوام کے لیے نہیں ہے، علماء کے لیے ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علماء کے لیے، لیکن دلیل کیا ہے مولانا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ تو کہتے ہیں جناب والا صرف عدم دلیل ثبوت کافی ہے جو انکار کرے. اس لیے قرآن عزیز میں جا بجا مشرکین کے خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ کی تردید میں فرمایا گیا کہ ان کے ذاتی خیالات اور شیطانی وساوس سے خدا کی طرف سے ان پر کوئی دلیل اور برہان نہیں. میں شیطانی وساوس تو نہیں کہتا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یہ آپ کے ذاتی خیالات علماء دیوبند کے، قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں. اگر ہوتی تو آپ نے پڑھ لی ہوتی. آپ نے نہیں پڑھی، آپ جیسے مفتی صاحب نے نہیں پڑھی، شیخ الحدیث صاحب نے نہیں پڑھی. اب کون آ کر اس کی دلیل پڑھ سکتا ہے بتاؤ؟ اور پھر میں چیلنج کرتا ہوں، چھوٹی زبان رکھتا ہوں، طالب علم آدمی ہوں، لیکن چیلنج کرتا ہوں کراچی سے لے کر دیوبند تک کوئی دلیل آپ کو پیش نہیں کر سکے گا کہ بزرگوں کی قبروں سے علماء کو فائدہ پہنچتا ہے. مفتی صاحب کے الفاظ میں، آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں. مولانا کتابوں کی تبدیلی کی بات فرماتے ہیں. میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، جس میں سے ایک کتاب فضائل اعمال تھی اور فضائل صدقات تھی. میرے کتنے تبلیغی دوستوں کے گھر میں یہ کتاب رکھی ہوئی. اگر میں نے تبدیلی کی ہے آپ اپنے گھر سے لے آئیں فضائل صدقات. جو واقعہ میں نے پڑھ کے سنایا وہ نہ پڑھ کے سناؤں. مفتی صاحب کو اجازت دوں گا، میرے والد کی جگہ پر ہے، اسی محفل کے اندر یہیں کھڑا کر کے 10 جوتیاں میرے سر پر مارے. اگر نہ دکھا سکا تبدیلی کی بات نہ کرے مولانا. میں نے عقائد علماء دیوبند پیش کی، آپ کے پاس وہ کتاب ہے. اگر میں نے تبدیلی کی ہے بتاؤ کہاں تبدیلی کی ہے بتاؤ. کوئی کتاب اپنی طرف سے نہیں آئے. آپ کو چیلنج کرتے کسی نے کیا ہوگا، ہمارا یہ کام نہیں ہے الحمدللہ. اب آپ دلیل دے نہیں رہے، میں تو دلیل دیے بغیر رہ نہیں سکتا. سنیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ فاطر میں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے. بھائی ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے. دھوپ میں تپش محسوس ہوتی ہے، سائے میں آرام سکون ملتا ہے. اللہ نے کتنی مثالیں دی؟ 4، اندھے کی اور آنکھ والے کی، روشنی کی اور اندھیروں کی، دھوپ کی اور چھاؤں کی. یہ مثالیں دینے کے بعد، 3 مثالیں دینے کے بعد رب کریم فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردہ اور زندہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک زندہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جب آپ کے قریب بیٹھا ہو، آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، یا آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہو، کوئی رابطہ ہو. لیکن میرے بھائی مردہ کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ زندہ مردہ برابر نہیں. سورہ فاطر، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ اپنا قرآن لے آیا. حفاظ کرام بھی تشریف فرمائے. سورہ فاطر آیت نمبر 35، سورت نمبر 35، سورہ فاطر سورت نمبر 35، اور اس کے بعد آیت نمبر کیا ہے؟ 19، 20، 21 اور 22 کا کچھ حصہ. یہ 4 آیات رب کریم قرآن میں فرماتا ہے مردہ زندہ برابر نہیں. مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، علامہ صاحب، حضرت صاحب، بتائیے جب زندہ مردہ برابر نہیں تو آپ کے علماء دیوبند نے کیسے دستخط کر دیے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے کہ بزرگوں کی قبروں سے عوام کو نہ صحیح علماء ہی کو صحیح فائدہ پہنچتا ہے، فیوز حاصل ہوتے ہیں؟ بتائیے آپ اب تک فیوز کیوں نہیں ہو گئے جب آپ نے یہ لکھ دیا قرآن کے خلاف؟ یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے، قرآن کے خلاف. اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کیا ہیں؟ فرمایا کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. کس کے برابر؟ کھجور کی گٹلی بڑی ہے، گٹلی نہیں، گٹلی کے اوپر چھوٹی سی چھال ہوتی ہے سفید سی، دیکھی ہے نا آپ نے؟ کبھی غور کیجیے گا. اللہ فرماتا ہے اس چھال کے برابر بھی اختیار نہیں. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر ان کو پکارو تو تمہاری دعائیں بھی نہیں سن سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا، سن بھی لیں تو مَسْتَجَابُوا لَكُمْ،
اور تمہاری بات کا جواب نہیں دیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ تمہارے شرک کا قیامت کے دن انکار کر دیں گے. میرے بھائیوں جو کھجور کی گٹلی کے برابر بھی اختیار نہیں رکھ سکتا, چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتا, وہ تمہیں فائدہ کہاں سے پہنچائے گا, باطنی فائدہ کہاں سے پہنچائے گا؟ مولانا بتائیے تو صحیح, وہ فائدہ کہاں سے پہنچائے گا؟ قرآن آپ کے سامنے, بخاری شریف بھی لائے آپ, صحیح مسلم شریف بھی نظر آ رہی ہے, کچھ اور کتابیں بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور 50 سال کا تجربہ بھی ہے. مولانا وہ آیت کو پیش کیجئے جس سے علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہو کہ بزرگوں کی قبروں سے علماء حضرات کو, خواص حضرات کو فائدہ پہنچتا ہے. مولانا اس محفل کو مایوس نہ کیجئے, کوئی تو دلیل دے کر جائیے خواص کی. پھر میں نے کتنے سوال پوچھے تھے کہ بتاؤ اس بزرگ کو کیسے پتا چلے گا کہ میری قبر پہ آنے والا خاص ہے یا عام ہے؟ علم غیب کی ضرورت پڑی ہے اس کے لیے؟ نہیں. اور میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا تھا کہ علم غیب تو آپ نبی کے لیے بھی شرک مانتے ہیں, تو اس بزرگ کے پاس کیسے علم غیب آ گیا؟ میں نے کہا اختیار لازم آئے گا یا نہیں, کہ بھائی اس کے پاس اختیار ہے, عوام آئے گا عوام کو فائدہ نہیں دے گا, علماء آئیں گے علماء کو فائدہ دے گا, اختیار لازم آیا یا نہیں؟ بتاؤ اس کے پاس اختیار کہاں سے آیا؟ اور رب کا قرآن تو کہتا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کب اٹھائے جائیں گے. ان کو یہ کیسا پتا چل گیا کہ میری قبر پہ آنے والا شیخ الحدیث ہے یا عام آدمی ہے؟ مولانا یہ سوال ہے اصل میں, آپ اس کو سمجھیے. آپ یہ نہ کہیے کہ کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا, ادھر ادھر کون جا رہا ہے. آپ بزرگ ضرور ہیں, عالم ضرور ہے, لیکن عوام اس بات کو خوب سمجھتی ہے کہ کون ادھر ادھر جا رہا ہے اور کون موضوع پر ہے. آپ کہتے ہیں موضوع پر بات ہوگی, موضوع پر بات ہوگی. مولانا یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ المؤنث میں جو قبروں کے متعلق فیض حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اس پر بحث کی جائے گی. اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی کہاں ہے بتاؤ نا. استفادہ اور افادہ کو آپ لے کر بیٹھے ہوئے, ہماری زیر بحث عبارت پہ استفادہ کا لفظ ہی نہیں ہے, فیوز کا لفظ ہے, حصول الفیوز. بتا چکا ہوں میں آپ کو, فائدہ پہنچتا ہے. فیض تو میں ترجمہ کر رہا ہوں, فیض کا فائدے. بھائی قبروں سے فائدے پہنچتے کہاں ہے مولانا, دکھاؤ تو صحیح. رب کا قرآن تو کہتا ہے کہ زندہ مردہ برابر نہیں ہے. اب ایک زندہ آدمی, اب دیکھو اللہ باطنی فیوز کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے, باطنی اصلاح کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ تزکیہ نفس سے ہوتا ہے, تزکیہ نفس سے ہوتا ہے. اب اللہ رب العالمین نے تزکیہ نفس کے لیے کس کو بھیجا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. رسول کو بھیجا, زندہ رسول کو تزکیہ کے لیے بھیجا نا. رسول تو پہلے بھی بہت تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, ان کو تزکیہ کے لیے نہیں بھیجا, وہ فوت ہو چکے تھے. فوت شدہ رسولوں کی قبروں پر جا کر فیض حاصل کرنے کو رب کریم نے نہیں کہا. بتاؤ صحابہ کرام میں سے کون کون قبروں پر جا کر فائدہ حاصل کرتا تھا؟ ارے صحابہ سے تو تم نہیں بتا سکتے, قرآن سے نہیں, حدیث سے نہیں. چلو امام ابو حنیفہ سے بتا دو, اتنی چھٹی آپ کو.